الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الصادقين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ ہے اللہ کے رسول کو کتاب ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اللہ کے رسول کو خطاب کیا گیا ہے کہ آپ پوچھیں، اپنی امت کے افراد سے پوچھیں، ان کے سامنے سوال اٹھائیں۔ تو یہ سوال اٹھایا جاتا ہے بنیادی طور پر متوجہ کرنے کے لیے۔ جب آپ کسی سے کوئی سوال کرتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس ایشو کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کی توجہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو بتایا گیا کئی مواقع پر کہ آپ پوچھیں۔ تو یہاں بھی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا قل، آپ کہہ دیجیے کہ اپنے امت کے جو افراد ہیں ان کو بتائیے اور ان سے سوال کیجیے من یطلبکم باللیل والنہار، کہ تمہاری حفاظت کون کرتا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت۔ انسان کی جو حفاظت ہے اس کے بارے میں سوال اٹھایا کہ انسان اس کائنات میں خدا ہے تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے رات کے وقت اور دن کے وقت۔ من الرحمن، فرمائے کہ اللہ کے سوا کون جو تمہاری حفاظت کرے؟ اللہ ہے وہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے، اور اللہ نے پورا انتظام فرمایا ہے کہ اللہ کی مخلوق ہے تو ساری مخلوق کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، لیکن شکایت یہ ہے، اللہ جل شانہ کو اپنے بندوں سے شکایت یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ جو اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، اللہ کا جو شکر ہے وہ ادا نہیں کرتے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا ہے اور اس کائنات میں محفوظ ہو کر رہتے ہیں، لیکن یہ جو سارا سسٹم ہے اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ تو یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے، اور تمام مفسرین نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ اسی طرح کیا ہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ تمہاری عبادت رات کے وقت کون کرتا ہے، دن کے وقت تمہاری عبادت کون کرتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اللہ ہی ہے تو تمہاری عبادت کرتا ہے، اور پھر یہ فرمایا کہ اس کے باوجود بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، یہ لوگ ان کے باوجود اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے، اللہ کی ذات کی طرف نہیں آتے، اور اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ سے منہ موڑتے ہیں، منہ موڑے رکھتے ہیں۔ تو یہ ترجمہ تو مفسرین کا ہے، عام مفسرین کا ہے۔ صوفیاء کے یہاں اس کی تعبیر ہے اس آیت کریمہ کی، تو صوفیاء کہتے ہیں کہ انسان کا جو ظاہری وجود ہے اسی طرح انسان کا باطنی وجود۔ ہم تو زیادہ تر عام جو علماء شریعت ہیں
وہ ڈسکس کرتے ہیں ظاہری وجود، تقریباً ظاہری وجود کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں کہ یہ جو ظاہری وجود ہے یہ جو عکس ہے، اصل وجود جو ہے وہ ہے جو اس کی بیک پر جو باطنی وجود ہے، جو روحانی وجود ہے، یہ جو قدیم فلاسفہ ہیں ان کا بھی یہی کانسیپٹ تھا، جو پرانے قدیم جو فلاسفہ ہیں تو ان کے ہاں بھی یہی کانسیپٹ تھا کہ جو انسان کا ظاہری وجود ہے یہ ایک سایہ ہے، عکس، اصل جو وجود ہے وہ اس کی بیک پر جو نظر نہیں آتا۔ ظاہر ہے کہ انسان کی جو روح ہے تو انسان کی روح کے بارے میں قرآن مجید نے یہی کہا کہ روح میں امر ربی، اللہ کا امر ہے، لیکن آج تک کسی نے اپنی روح کو دیکھا تو نہیں۔ یہ جو انسان کی روح ہے انسان کی نظروں سے تو بہت رہتی ہے، انسان کی روح انسان کو جو نظر نہیں آتا، لیکن موجود ہے، ہر شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے وجود میں روح ہے، روح کے بغیر جو ہے جسم کام کا نہیں ہے، جسم خلاص۔ لیکن روح کے بارے میں اگر آپ کسی سے پوچھیں کہ آپ نے دیکھا ہے، دیکھا تو نہیں۔ تو یہ صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے ایک ظاہری وجود ہے اور ایک اس کا باطنی وجود ہے۔ اصل جو عبادت ہے وہ باطنی وجود ہے، انسان کا جو ظاہری وجود ہے اس کی عبادت انسان خود بھی کرتا ہے، لگا رہتا ہے اور اپنے لیے کوشش بھی کرتا ہے اور حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کی کوشش بھی کرتا ہے، باقی کوشش بھی کرتا ہے۔ لیکن یہ جو انسان کا باطنی وجود ہے یہ چونکہ امر ربی ہے، روح جو ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ قل الروح من امر ربی۔ تو ہمارے یہاں صوفیاء کہتے ہیں کہ مخلوق جو ہے دو قسم کی مخلوق ہے، ایک مخلوق تو وہ ہے کہ جو جن کا تعلق خلق سے، اور ایک وہ مخلوق ہے جن کا تعلق امر سے۔ قرآن مجید میں الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق ہے، اللہ کے لیے امر، خلق اور امر دونوں جو ہے اللہ کے لیے ہے۔ اب یہ جو خلق ہے اور امر ہے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ خلق سے مراد وہ مخلوق ہے جو سبب کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے اسباب کے ذریعے۔ انسان دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے، ماں باپ کے بغیر تو پیدا نہیں ہوتا۔ انسان دنیا میں رہتا ہے، اس کا ظاہری وجود پلتا ہے پھولتا ہے، اسباب سے ہے پلتا پھولتا ہے۔ تو کائنات میں ایک تو اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اسباب کی بنیاد پر اس کی تخلیق ہوتی ہے اور اسباب کی بنیاد پر وہ مخلوق جو ہے وہ زندہ رہتی ہے، اور اللہ نے اسباب کو سارے دنیا عالم اسباب ہے، تو یہاں اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا کہ اسباب کا اختیار کرنا ضروری ہے، اسباب کے بغیر نہیں۔ جب بھی آپ زندگی گزاریں تو اسباب کے ساتھ گزاریں، اور اسباب کا اختیار کرنا یہ ضروری ہے، ہماری بات ہے۔ لیکن جو عالم امر ہے اور اللہ نے جو فرمایا کہ لہ الامر الا لہ الخلق والامر، تو امر سے مراد وہ مخلوق ہے جو کن سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے، امر سے، کن فیکون۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ کن اور آگے ہو ہے، اس میں اسباب نہیں ہوتے، بلکہ وہ جو مخلوق ہے وہ ساری مخلوق جو ہے وہ مخلوقات کونیہ کن سے پیدا۔ تو انسان کا جو باطنی وجود ہے جس میں روح ہے، وہ صوفیاء کی اصطلاح میں لطائف ہیں، تو یہ سارے لطائف جو ہیں یہ مخلوقات کونیہ کن سے پیدا ہوتے ہیں۔ تو
اب یہ جو کن سے مخلوق پیدا ہوتی ہے تو یہ براہ راست اس کا تعلق جو ہے اللہ سے ہوتا ہے، براہ راست اللہ کے قانون کی نگرانی ہے۔ یہ جو انسان کا باطنی نظام ہے، سارا روحانی نظام ہے، سارا جو وجود ہے جو صحیح اصل وجود ہے، تو اس آیت کریمہ میں صوفیاء کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ السلام نے کہا کہ من یکلکم باللیل والنہار، تمہارا یہ پورا نظام ہے، جو تمہارا ظاہری نظام ہے، تمہارا ظاہری وجود ہے، اس کی حفاظت اگر خدا ہے تو وہ تو اس میں شامل ہو، اللہ کی طرف سے بھی ہے، لیکن ایک وہ نظام، ایک تمہارا وہ وجود جو باطنی وجود ہے اور جو روحانی وجود ہے، اس کی حفاظت کون کرے؟ یہ جو انسان کا وجود ہے، تو صوفیاء کے یہاں یہ ہے کہ باطنی وجود میں، ظاہری وجود میں جو خلل آتا ہے، یہ بنیادی طور پر باطنی وجود میں خلل کا نتیجہ ہے کہ جب انسان کے باطن میں خلل آتا ہے، اس لیے بہت سارے صوفیاء جب وظائف ہوتے ہیں اور آگ ہوتے ہیں، ان کے حج ہوتے ہیں، جب اس میں کمی آتی ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے، تو ان کا جسمانی نظام خراب ہو جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس میں ورائٹی ہے، سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان کا جو باطن ہے اور انسان کا ظاہر ہے، یہ آپس میں لازم و ملزوم ہے۔ تو فرمایا کہ میں یکلکم باللیل والنہار الرحمن، یہ تمہارا سارے کا سارا نظام جو ہے، یہ اس کی عبادت ہو رہی ہے اور سارا سلسلہ ہے، تو یہ صرف اللہ ہے جو انسان کی حفاظت کرتا ہے، اور اس لیے جب یہ جو ہے حقیقت ہے کہ اللہ ہی حفاظت کرتا ہے، تو پھر تعلق بھی اللہ کے ساتھ دینا چاہیے۔ فرمایا کہ جو لوگ اس کا شعور نہیں رکھتے اور اس کے باوجود اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں اور منہ موڑتے ہیں اور اللہ سے دور رہتے ہیں اور منہ موڑ لیتے ہیں، تو یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ان کی شکایت کی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ زیادہ وقت اپنی زندگی کا جو زیادہ وقت ہے اللہ کو دے، اللہ کے ذکر کو دے، اس لیے کہ وہ اصل فرمایا تو وہی ہے انسان کا، وہ زندگی ہے، وہ لمحات ہیں جو اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں۔ باقی زندگی گزرتی ہے گپ شپ میں اور دنیا کے معاملات میں، یہ ساری جو ہے یہ تو تحریر ہو جاتی ہے، ہوا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ جو اصل زندگی ہے، اصل سرمایہ ہے، تو وہ زندگی کے لمحات ہیں جو اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو سب سے زیادہ ندامت جو ہوگی زندگی کے ان لمحات پر ہوگی جو ذکر کے بغیر ہوگی۔ تو اللہ کے رسول نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ انسان کا جو جسم ہے، فرمایا کہ 360 جوڑ پر مشتمل ہے، 360 جوڑ ہیں انسان کے وجود میں، اور فرمایا کہ انسان کو ہر دن 360 مرتبہ سب ہو جاتا ہے، 360 مرتبہ ہر جوڑ کے رسپانس میں، ہر جوڑ کی وجہ سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صدقہ دینا چاہیے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول یہ بڑا مشکل کام ہے، 360 مرتبہ صدقہ دینا مشکل کام ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم کیا سمجھتے ہو، سب سے مراد تم کیا لیتے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ سب سے مراد یہ لیتے ہیں کہ کسی غریب کے ساتھ مدد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، وہ دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مراد نہیں ہے، فرمایا کہ صدقہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہنا، صدقہ الحمدللہ کہنا، صدقہ اللہ اکبر کہنا، صدقہ۔ یہ اللہ کے رسول نے پوری لسٹ بتائی، اور آخر میں فرمایا کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، مسکرا کر ملتے ہیں، تو یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ کسی کے ساتھ معانقہ کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو محدثین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا
اچھی طرح ملنا بھی سستا ہے، یہ کیوں کرنا؟ فرمایا کہ اس سے دوسرا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کے ساتھ اچھی طرح ملتے ہیں تو وہ دوسرا خوش ہوتا ہے، اور جب آپ کے عمل سے کوئی خوش ہوتا ہے تو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے یہاں جو یا کا طریقہ ہے کہ وہ جب ملتے ہیں تو بہت ہی جو ہے سمفراغ سے ملتے ہیں، بہت ہی اچھی طرح ملتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جب ملتے ہیں بہت جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ایک حدیث کی بنیاد ہے کہ انسان جب دوسروں سے ملتا ہے، اور دن میں اگر آپ کی لوگوں سے بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بازار میں آتے تھے سلام کرنے کے لیے، کہ وہ لوگوں سے ملتے تھے اور صرف سلام کرنے کے لیے۔ جب ان سے پوچھا جاتا کہ جی آپ کو کوئی کام تو آپ بتا نہیں، شاپنگ تو کی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، بازار میں آئے اور بازار سے گئے، تو فرماتے تھے کہ ہم اس لیے آتے ہیں کہ بازار میں لوگوں سے مل کر سلام کرتے ہیں، اچھی طرح ملتے ہیں۔ تو یہ ملنا جلنا جو ہے یہ بھی سب کا ہے، سلام کرنا بھی سب کا ہے۔ کچھ انسان کا جو بھی عمل ہے اور صالح عمل ہے، اور ذکر تو ظاہر ہے کہ بہت بڑا عمل ہے، تو ذکر کا ہر کلمہ جو ہے یہ سب سے شمار ہوتا ہے۔ کچھ صوفیاء کرام کے ہاں یہ جو ذکر ہے اور روزانہ ذکر ہے اور ترتیب کے ساتھ ذکر ہے، تو اس کی بنیاد یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ انسان جب جو بھی کلمہ کہتا ہے تو وہ سب تو ہم لوگ یہ کبھی کبھار جو بیٹھتے ہیں اور ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کا نام کرتے ہیں، تو یہ بھی اسی بنیاد پر ہے جو ہے۔ باقی کو ذکر جو ہے وہ انفرادی ذکر ہے جو روزانہ ہر آدمی کو بتائیں، ذکر کی ہونی چاہیے اور ذکر کرنا چاہیے، اور کبھی اجتماعی طور پر جو ہے ذکر کرنا چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم درود کا حدیث بیٹھتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد